خدا کی یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو. میں پاسٹر ندیم بشیر ہوں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ مولود سے کیا مراد ہے. کیا خدا کی یسوع مسیح خدا باپ کی پہلی تخلیق ہے؟ ایک یہ ڈیبیٹ ہے مسیحیوں کے اندر، اور مسیحیوں کے اندر دو گروپ ہیں. ایک وہ جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح حقیقی خدا ہے، اور دوسرا ایک ایسا گروہ ہے جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ صرف واحد حقیقی خدا ہے اور یسوع مسیح خدا باپ کی تخلیق ہے اور خدا کے بیٹے ہیں. اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کلسیوں پہلے باب کی 15 آیت کی دلیل یہاں حوالہ دیتے ہیں، اور یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے: وہ آمدے کے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. اس آیت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہیں، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا باپ نے سب کچھ بنانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو تخلیق کیا، اور چونکہ یسوع مسیح تخلیق شدہ ہے تو وہ کبھی بھی حقیقی خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کبھی بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اسی حوالے کو جب آپ گریک کے اندر پڑھتے ہیں اس ورڈ مولود کو، تو وہاں پر گریک کا جو ورڈ اس مولود کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے پروتوتوس، اور پروتوتوس کا مطلب ہوتا ہے پیلوٹا. اور کنگ جیمز ورژن نے انگلش بائبل کے اندر اس کو فرسٹ بورن ٹرانسلیٹ کیا ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح مخلوقات میں سب سے پیلوٹا ہے. اور پیلوٹے سے مراد ہر دفعہ ہر جگہ پر یہ نہیں ہوتا کہ جو سب سے پہلے پیدا ہو. اگرچہ یعقوب نے روبن کو پیلوٹا کہہ کے مخاطب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پہلا پیدا ہونے والا بیٹا، لیکن ہر جگہ اس کا مطلب پہلا پیدا ہونے والا نہیں مراد ہے. جیسے خروج چوتھے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ اسرائیل میرا پیلوٹا ہے. تو کیا اسرائیل سے پہلے کوئی اور قومیں نہیں وجود رکھتی تھی؟ اور پھر یسوع مسیح کے متعلق کہا گیا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پیلوٹا ہے. تو کیا یسوع مسیح سے پہلے کوئی اور مردے نہیں جی اٹھے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیلوٹے کا مطلب ہر جگہ پر پہلا پیدا ہونے والا یا خلق ہونے والا نہیں ہوتا، بلکہ پیلوٹے کا مطلب رتبے کے لحاظ سے اول درجہ رکھنے والے کو بھی کہا جاتا ہے. اور جب یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پیلوٹا کہا گیا تو اسے یہ کہا گیا کہ وہ اول درجہ رکھتا ہے، وہ عزت رکھنے والا ہے، وہ رتبے کے لحاظ سے پہلا ہے. اور جب اسرائیل کو پیلوٹا کہا گیا تو اسے رتبے کے لحاظ سے پہلا کہا گیا. اور پیلوٹا چونکہ پرانے عہد نامے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاندان کی سربراہی بھی سنبھالتا تھا اور ایک کاہن کی جو ہے وہ خدمات بھی سر انجام دیتا تھا. تو جب یسوع کو پیلوٹا کہا گیا اور اسرائیل کو پیلوٹا کہا گیا تو اسے دوسری قوموں کا راہبر اور ساری قوموں کا لیڈر ہونے کی وجہ سے بھی پیلوٹا گردانا گیا اور کہا گیا. اور جب کلسیوں پہلے باب کی 18ویں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کو پیلوٹا کیوں کہہ کے مخاطب کیا گیا، جس کا اردو کے اندر ترجمہ مولود کیا گیا ہے، لیکن انگلش کے اندر فرسٹ بورن اور گریک کے اندر اس کا مطلب ہے پیلوٹا. تو اس کا مطلب 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ کیوں یہ کہا گیا. یہاں پر یہ لکھا ہے اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پیلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ٹھہرے. اول درجہ ٹھہرے، مخلوقات میں اول درجہ یسوع کا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں اول درجہ اس کا ہے. اس لیے اس سے مخلوقات میں بھی پیلوٹا کہا گیا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں بھی پیلوٹا کہا گیا ہے. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ یسوع مسیح کو تخلیق کیا گیا ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی یسوع مسیح کو خدا کہہ کے کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ بڑے حوالے ہیں یسوع مسیح نے یہاں جو 18ویں آیت پڑھی ہم نے کلسیوں پہلے باب کی، یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ابتدا ہے. یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اول اور آخر ہوں. یسوع مسیح نے خود کہا، اس کے متعلق بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ الفا اور اومیگا ہے. اور یسوع مسیح کے متعلق عبرانیوں پہلے باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو خدا کہہ کے مخاطب کیا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم جو یسوع مسیح کو تخلیق مانتے ہیں ان سے یہ سوالے پیش کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب، تو وہ یہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح کو خدا باپ نے خدا بنایا تھا.
یہ ڈیمی گاڈ ہے، یہ چھوٹا گاڈ ہے، جو کہ نظریے غلط ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا گاڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا گاڈ کو بنایا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی چھوٹا گاڈ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو خیال ہی غلط ہے جناب۔ ہم چھوٹے گاڈ کی بات ہی نہیں کر رہے۔ یسایہ نے یسوع مسیح کے متعلق جو پیشن گوئی کی تھی 9ویں باب کی، یسایہ 9ویں باب کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تو وہاں پر جناب یسوع مسیح کے متعلق جو ورڈ استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ 9ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یہ یسوع مسیح کی پیشن گوئی ہے، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، المائٹی گاڈ، اس کا نام المائٹی گاڈ ہے۔ ہم ڈیمی گاڈ کی بات ہی نہیں کر رہے۔ یسوع مسیح کو تو خدائے قادر کہا گیا ہے، اور پھر یہاں پر کہا گیا ہے ابدیت کا باپ۔ اگر یسوع مسیح تخلیق شدہ ہے اور چھوٹا خدا ہے تو پھر ابدیت کا باپ کیسے ہو سکتا ہے، اور المائٹی گاڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھیں یوحنا کا جو خط ہے، پہلا خط، اس کا جو 5واں باب ہے اور اس کی 20ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا، اور یہاں پر لکھا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ حقیقی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، اور بائبل میں لکھا ہے حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ سر یسوع مسیح حقیقی گاڈ ہے۔ سر بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح کو ڈیمی اور چھوٹا گاڈ نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو کہا گیا کہ وہ قادر مطلق گاڈ ہے، وہ والا گاڈ ہے جو ابدیت کا باپ ہے، جو ابدیت کا باپ ہے۔ سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مولود کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح سب سے پہلے تخلیق کیے گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری تخلیقات میں پہلوٹا ہے، عزت والا ہے، درجے والا ہے، رہبر ہے، رہنما ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر کلسیوں کے اسی والے کو پہلے باب کی 15ویں آیت کو جب آگے پڑھتے تو وہاں پہ لکھے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ یسوع مسیح سب چیزوں کا خالق ہے، نہ کہ اس کو خلق کیا گیا ہے، وہ ساری چیزوں کا خالق ہے۔ مجھے، ہم سب کو یسوع مسیح نے پیدا کیا اور اپنے لیے پیدا کیا اس نے۔ ہم سب اس ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور اس کے لیے پیدا ہوئی۔ میں اور آپ یسوع مسیح کے لیے ہیں، ہم اس کے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا۔ تو ضرور ہے کہ ہم حقیقی خدا یسوع مسیح کی عبادت کریں اور اس حقیقی کے پیچھے چلیں، تاکہ ہم حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔